اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، کیونکہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ سے نسبت فرمائی ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کی اور بھی زیادہ فضیلت و برکات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس مہینے میں ہم سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا۔ تو جیسا کہ میں آپ سب کے ساتھ پہلے بھی یہ شیئر کر چکی ہوں کہ آپ نے یہ درود ابراہیم یا درود پاک کس طرح پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، اور پورا مہینہ لگاتار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے توبہ استغفار کرنے کا معمول بنانا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے شب برات یا شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں ہماری تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے حالات کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، جس سفر میں کچھ لوگوں کے نامہ اعمال سے نام ہٹا دیے جاتے ہیں، کچھ کے نامہ اعمال میں نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور ایک ایسی کتاب لکھی جاتی ہے جس میں ہماری زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، یا کوئی حادثہ پیش ہونا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ آنا ہو، یا کوئی خوشی آنی ہو، یا کوئی بھی آپ کی حاجت پوری ہونی ہو، اس کے متعلق آپ کے لیے کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، رو رو کر مانگا کریں، گڑ گڑا کر مانگا کریں، نہایت عاجزی سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ ہمارا رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اللہ کی ذات تمہارے ہاتھ کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتی جب تک اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہ دے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے، تب اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے، اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کھڑا کر دیتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے دلوں میں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے، آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کرے گا۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے سلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے غفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے فتح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے مجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے حکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے تب تم اسے اپنا وکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے حفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے قادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تمہیں اسے ودود پاؤ گے۔
اللہ ہمارے ہر حالات کو بہتر بنانے والا ہے، ہماری قسمت کو، ہماری تقدیر کو بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ اپنے تمام فیصلے، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اور پرسکون ہو جائیں، کیونکہ اللہ تو بہتر سے بہترین نوازنے والا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابن شماسہ مہری سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدترین دور تھا۔ خدا نخواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کے ذمہ دار بنے اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں کے بارے میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے گی تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا یا شور کرنے والی عورت نہ جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کی طرح آپ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ضرور ٹھہر جانا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کتنی ہی زیادہ بشارتیں ہیں۔ اگر وہ نیک رستے پر چلیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں گے، نبی کے بتائے ہوئے سنت پر عمل کریں گے، تو نہ صرف وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔
8 शबान के दिन का एक बहुत ही मुख्तसर और आसान सा वजीफा बताऊंगी। इसके अलावा भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। तो ये अमल खास तौर पर रिज़्क में इजाफे के लिए है, रिज़्क में बरकत के लिए है। तो कोई भी अमल करने से पहले आपने पंजगाना नमाज पढ़ने का मामूल बना लेना है। इसके अलावा ये अमल, ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जो कोई कर्ज का शिकार हो और वो इसकी वजह से संगीन माशी मसाइल का शिकार हो गया हो। तो ऐसे बुरे वक्त में उस शख्स पर लाजिम है कि वो हर वक्त तौबा इस्तगफार किया करे, अपनी गलतियों और कोताहियों की अल्लाह से माफी मांगा करे। तो आपने करना क्या है कि नमाज फजर अदा करने के बाद आपने एक मर्तबा सूरत यासीन की तिलावत करनी है और साथ ही साथ आपने अल्लाह के 2 नामों का खास वजीफा करना है। अल्लाह के अब ये 2 नाम क्या हैं, इन्हें किस तरह पढ़ना है, ये भी ध्यान से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या गनियो या मुगनियो, ये अल्लाह के 2 नाम हैं। आपने इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने अल्लाह के इन नामों की एक ही तस्बीह का विर्द करना है, यानी कि 100 मरतबा आपने या गनियो या मुगनियो का विर्द करना है। इसके अव्वल और आखिर आपने दरूद पाक को लाजिम पढ़ना है और ये अमल आपने नमाज फजर के बाद करना है। और ये अमल, ये वजीफा खास तौर पर रिज़्क के लिए है। इस अमल को आप जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन 8 शबान के दिन आपने इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करना है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सदके की नियत से अपने जानने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर भी लाजिम कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी ने अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।